بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس پر لکھا ہوا تھا اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو، بہت لاپرواہ ہو۔ یہ رائٹنگ ایسی تھی کہ میں حیران تھا، یہ میری رائٹنگ نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے سب دوستوں کی نوٹ بک لی اور سب کے ساتھ رائٹنگ میچ کرنے لگا، پر کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے پیج نکال کر سب کے سامنے رکھ دیا، بتاؤ یہ کس نے لکھا ہے؟ سب نے نام سر ہلا دیا اور حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے کہ ہم کیوں لکھیں گے۔ سب دوست بے خبر تھے کہ آج کل میرے ساتھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ یہ بنجر راستہ مجھے نئے امتحان میں ڈال رہا ہے، پر مجبوراً مجھے اسی راستے سے آنا جانا تھا، اس لمبے راستے سے میں نہیں جا سکتا تھا۔ کالج سے چھٹی کے بعد میں روز کی طرح اسی راستے سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ایک نہر کا پل کراس کیا تو حیرت سے ایک دم رک گیا۔ پوری سڑک پھول کی پتیوں سے بھری ہوئی تھی، یہ پتیاں گلاب کے پھولوں کی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے استقبال کے لیے پوری سڑک بھی سجائی ہو۔ میں نے سائیکل پیچھے ہی روک کر نیچے اترا اور سائیکل سٹینڈ پر لگا کر حیرت سے ادھر ادھر اور ان پتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اور دھوپ ایسی تھی کہ کھال جل رہی تھی۔ ذہن میں عجیب خیالات جنم لے رہے تھے، کہیں یہ پھول جال تو نہیں بچھا رکھا میرے لیے کسی نے۔ 10 منٹ تک یہی سوچتا رہا اور پھر ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا۔ یہ پھول پرانی حویلی کے راستے کی طرف بچھے ہوئے تھے۔ پرانی حویلی کو جو راستہ جاتا تھا وہ پھولوں کی پتیوں سے سرخ ہوا تھا۔ میں اس راستے پر تھوڑا سا چلا اور رک گیا۔ ہوا کی سرسراہٹ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ یہ پھول یہاں کیسے آ سکتے؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جسے حل نہیں کر پا رہا تھا کہ سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ میں واپس اپنی سائیکل کی جانب بڑھا اور اوپر بیٹھ کر چلانے لگا تو سائیکل کے پیچھے والے ٹائر میں ہوا ہی نہیں تھی۔ سائیکل پنکچر دیکھ کر شدید غصہ آیا، گرمی سے جان نکلنے کو ہو رہی تھی، گھر کافی دور تھا، پیدل چلنا بھی محال تھا، وہ بھی اس گرمی میں۔ سائیکل لے کر چل رہا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے سائیکل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سائیکل کسی نے پکڑ کر دور پٹک دی ہو، کوئی مجھے جانے سے روک رہا ہو۔ دل میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ یہ پھول جو بچھا رکھے ہیں یہ سب اہتمام میرے لیے ہے، اور ہنس کر یہ بات خوش فہمی میں ٹال دی۔ گرمی سے بس ہو رہی تھی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سائبان صرف ایک تھا، یہاں وہی درخت جس کے نیچے میں سویا تھا، پر اب اس کے نیچے جانے کی غلطی دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔ مشکل سے سائیکل اٹھائی اور ٹائی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں اوپر بیٹھ کر چلاتے ہوئے گاؤں میں سائیکل پنکچر والے کی دکان پر کھڑی کی اور خود پسینے میں فل بھیگا ہوا گھر پہنچا۔ احمد کے لیے پانی لاؤ، امی نے میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ امی، مجھے کچھ باتیں ہو رہی ہیں جو میں سن نہیں پایا تھا، میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ میں ان پھولوں کا ہونا جو حادثے ہو رہے ہیں انہی کو سوچ رہا تھا، اور چینجنگ امی بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی مجھ میں۔ 3 سے 4 بار سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا، وہیں پہ اس بات کا ذکر میں کسی سے نہیں کیا اور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک روز کالج سے چھٹی ہوئی تو میں سائیکل کو تیز چلاتے ہوئے گھر جا رہا تھا، کیونکہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے، ہوا بھی رکی ہوئی تھی جو تیز طوفان کے آنے کی نشانی تھی۔ کالج سے تھوڑی ہی دور پہنچا تو کڑک کی آواز آئی اور سائیکل کا چین ٹوٹ گیا۔ اسی کو بھی ابھی ٹوٹنا تھا، یہ بھی کھٹارا ہو گئی ہے۔ ایسے موسم میں چین کا ٹوٹنا بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں سائیکل ہاتھ میں پکڑ کر چل رہا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تیز ہوا اور بارش شروع ہو گئی جس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب میرے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ میں نے سائیکل پھینکی اور سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ آنسو بارش کے پانی میں بہہ رہے تھے، پر رونے کی آوازوں بھی بادلوں کی گھن گرج سے خود کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ احمد! میرے کانوں میں ایک آواز پڑی جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا، بارش بھی تیز تھی، نظر کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سائیکل اٹھائی اور چل دیا۔ اب یہاں مجھے مزید ڈر لگ رہا تھا، پر بے بسی بھی ختم ہو چکی تھی۔ رونے سے پیدل چلتے چلتے کافی آگے نکل گیا۔ پھر ایک دم نظر پڑی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، سائیکل کا چین بالکل ٹھیک تھا۔ امی، مجھے نہیں یہ کھٹارا سائیکل لے کر جانی، روز کبھی یہ پنکچر ہو جاتی ہے، کبھی اس کا چین ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امی سے جھگڑ رہا تھا کہ اتنے میں ابو آ گئے، اور ابو سائیکل کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اب تو چین ٹھیک ہے، پر یہ راستے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا، پھر جڑا کیسے؟ ابو نے ہلکی سے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے پوچھا تو میں چپ ہو گیا۔ آپ میرا یقین کرو، یہ ٹوٹا تھا۔ عجیب بات تھی جس پر مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا یقین میں کسی اور کو کیسے دلا سکتا تھا۔ میں اسی پرانی حویلی کے مین دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک خاتون چلتے ہوئے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا، لمبے لمبے بال کھلے ہوئے تھے، اتنی بڑی آنکھیں، آنکھوں سے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ کالے لباس میں ملبوس خاتون چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ احمد، میرے پاس آؤ۔ اس کی گردار آواز سے میری جان نکل گئی اور آنکھیں کھل گئیں۔ میرا جسم فل پسینے میں بھیگا ہوا تھا
خود کو بستر پر پا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، پر وہ خوف ابھی تک مجھ پہ طاری تھا۔ میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا خود کو بستر پر پا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، پر وہ خوف ابھی تک مجھ پہ طاری تھا۔ میری آنکھ کھل چکی تھی، پر مجھے یہ سب خواب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا خوف ابھی تک مجھ پہ طاری تھا۔ پرانی حویلی کا خوف مجھے مزید بڑھ چکا تھا۔ اب اگر میں اس راستے پر جاؤں گا تو میں پاگل کہلاؤں گا۔ میں اس راستے پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا، میں شریعام کا راستہ اپناتا ہوں، چاہے وہ کتنا ہی لمبا ہو۔ میں اس راستے پر نہیں جاؤں گا۔ اب بھی ان حادثوں سے مجھے سیکھنا چاہیے۔ احمد بیٹا اٹھو، کالج کا وقت ہو گیا ہے، جانا نہیں تم نے؟ بابا کی آواز جیسے ہی میرے کانوں میں پڑی، میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی بابا، میں اٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور مسکرا رہے تھے۔ تمہاری نئی سائیکل منگوانی ہے، میں نے تمہارے رزاق انکل کو بولا تھا، رات میری فون پر بات ہوئی تھی۔ سائیکل؟ میں نے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کل تم خود اتنا شور مچا رکھا تھا نا۔ بابا مزید مسکرا دیے۔ مجھے سائیکل نہیں، رزاق انکل کو بولو مجھے ایک کیمرہ لے دو۔ ایک دم کیمرے کا خیال میرے ذہن میں کیسے آیا، مجھے خود نہ پتہ تھا۔ میں سب حادثوں کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر کے دیکھنا چاہتا تھا، کہیں میری نظر کا دھوکہ ہے، یہ سچ میں ہو رہا تھا۔ اچھا تو اب میرا بیٹا فوٹوگرافر بنے گا؟ فوٹوگرافر نہیں بابا، مجھے کیمرہ چاہیے، میں نے ضد کر کے کہا تو فوراً مان گئے۔ ہاں ہاں کہہ دوں گا رزاق انکل کو، کیمرہ بھی آ جائے گا۔ اور امی کے کمنٹ بھی آ گئے، یہ پڑھے گا نہیں، بس تصویریں بنائے گا، ویسے بھی آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہیں کھویا کھویا رہتا ہے۔ امی کی یہ باتیں سن کر میں چپ ہو گیا۔ کسی کو بھی خبر نہیں تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں گھر سے سائیکل پر نکلا تو 2 گھنٹے میں کالج پہنچا۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، جہاں میں 30 منٹ میں پہنچ جایا کرتا تھا، مجھے 2 گھنٹے لگ گئے۔ چھٹی کے وقت مجھے پرانی حویلی کے راستے جانے کا خیال آیا، پر خوف اتنا طاری تھا مجھ پر کہ میں نے راستے پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ کالج سے چھٹی ہوئی، میں سائیکل نکالی اور پرانے راستے کی طرف ہی چل دیا، اور مسلسل دعائیں پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہ کرے کچھ نہ ہو۔ ابھی تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا کہ مجھے دور سے ایک لڑکی دکھائی دی، جس کا بلیک کلر کا عبایا ہلکی چلنے والی ہوا سے اڑ رہا تھا۔ وہ رک رہی تھی اور کبھی چل رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا، یہ چڑیل ہوگی کوئی، کیونکہ اس راستے پر آج تک میں نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سائیکل چلا رہا تھا، جیسے ہی وہ لڑکی رکتی میں بھی رک جاتا۔ میں اسے کافی فاصلے پر چل رہا تھا، اسے دیکھتے ہی دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ دل تیز تیز دھڑکنے سے میں اور دعائیں پڑھ رہا تھا، اسی کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بھی کبھی رکتی کبھی چل پڑتی۔ چلتے چلتے وہ لڑکی ایک دم مڑ گئی، وہ اسی راستے کو مڑی جو راستہ پرانی حویلی کی طرف جاتا تھا۔ میں سائیکل روک کر اسی کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی چلتے چلتے پرانی حویلی میں داخل ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے سائیکل تیزی سے چلائی اور پرانی حویلی کے پاس سے گزر گیا۔